السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے کیوں روکتا ہے؟ کیوں وہ آپ کو ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے؟ کیوں جب آپ کا کچھ اچھا کرنے کا دل چاہتا ہے، آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے رکنا چاہتے ہیں، یا بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف آ رہا ہے، رکنا چاہتے ہیں، لیکن گناہوں کی رغبت، وہ شہوت ہمیں رکنے نہیں دیتی؟ ہر بری چیز ہمیں پسند آنے لگتی ہے، ہر ناچ گانے والی چیز سے ہمیں رغبت ہوتی ہے، کہیں ذرا سا میوزک سنا اور ہم تھرکنے لگے، کہیں لوگوں کو ناچتے دیکھا تو دل میں شوق ہوا، ہم ناچنے لگے، کچھ چیزیں کہیں تھوڑے سے مال میں زیادہ مال بنانے کی ترکیب ملی اور ہم بنانے لگے، گویا کہ ہم گناہوں کی طرف ایسے بہے چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ پانی کی دھاریں بہتی ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمارا اللہ جو اس پورے جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے، ہمیں اس سے خوف کرنا چاہیے، یا ہم رکنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن اگلے پل ابھی ہم نے ایک نیت کی کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، پلا جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں سے دوستیاں کریں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں دیں گے، نمازوں میں دل لگائیں گے، نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، لیکن اگلے ہی پل یہ خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کبھی ایک وقت، کچھ سیکنڈ، کچھ پل سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود سے سوچیں کہ شیطان آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے کیوں روک رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے شیطان آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا حکم ماننے سے ملنے والے سکون کو اگر محسوس کر لیا تو آپ کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر اگر ہم چلیں تو وہ سکون ہمیں ملتا ہے، ہم ایسا ریلیکس ہوتے ہیں کہ یہ جتنی بھی فطور ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، جتنی بے سکونی ہوتی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، ہمیں روزی کیسے ملے گی، ہم کیسے سوئیں گے، یہ بیماریاں ہم سے کیسے دفع ہوں گی، یہ ساری چیزوں سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا توکل صرف ہمارے اللہ پر ہو جاتا ہے، اور ہمیں وہ ایسا سکون مل جاتا ہے کہ جس کو ہم توقع نہیں کر سکتے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اگر یہ بندہ گناہ سے رک گیا، اس نے ایک غلط کام کرنے سے توبہ کر لی، تو یہ اس اصلی سکون کو پا لے گا، اور جس نے اس سکون کو پا لیا اللہ کے حکم کو مان کر، گناہوں سے رک کر، جس نے اس اصلی سکون کا مزہ چکھ لیا، یقین جانے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف واپس نہیں آئے گا، وہ چاہے گا بھی تو بھی وہ سکون اس کو جانے نہیں دے گا، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ سے محبت، وہ اللہ سے رغبت، وہ اللہ سے قربت اسے گناہوں کی طرف لوٹنے نہیں دے گی۔ شیطان ڈرتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی حفاظت میں اپنی آزادی ڈھونڈ لی تو آپ شیطان کی قید سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ ہم یہاں کسی کی طرف ایک قدم چل کے جانے میں اپنی آپ کو ذلیل محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس سے بڑی ہیں، یا ہم اس سے زیادہ رعبدار ہیں، یا ہم زیادہ مالدار ہیں، ہم اس کی طرف کیسے جھک جائیں، لیکن ہمارا رب کیا کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اسے دوڑ کر پکڑ لیتا ہوں۔ تو شیطان، اس کی سوچ بھی کتنی عمدہ ہے، اس نے کتنے آگے تک سوچ رکھا ہے کہ انسان اگر اس نے اپنے رب کو صحیح سے پا لیا، اس نے اپنے رب سے سکون کو پا لیا، اس نے اپنے رب کی رحمت کو محسوس کر لیا، اس نے اپنے رب کے وعدے پر یقین کر لیا، وہ اپنے رب کی حفاظت میں آ گیا، اپنی حفاظت اپنے رب کے سپرد کر دی، اپنی آزادی تلاش کر لی کہ اب میں بے خوف و خطر ہوں کیونکہ میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ تو شیطان سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے وہ حفاظت پا لی، وہ سکون پا لیا، وہ یقین پا لیا تو وہ میری قید سے نکل جائے گا۔ وہ اسی لیے آپ کو نمازوں سے روکتا ہے، قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ کے سامنے گیا اور اس نے ایک بھی نماز سکون سے ادا کر لی، ایک بھی نماز میں پورے دل کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اس نماز کو ادا کر لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔
اس نے رب کو محسوس کر لیا، اپنے رب کی رحمت کو محسوس کر لیا. یہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ، کہ وہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اپنے حفاظت میں لے لیں گے جو ہم سے امید کرے گا، ہم پر اپنی نیتیں رکھے گا. ایک دفعہ اگر آپ نے ایک دفعہ اللہ کی عبادت کی مٹھاس تلاش کر لی تو پھر آپ کو شیطان کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت چاہتی ہوں مگر کیا کروں، گناہوں سے رک ہی نہیں پاتی، میں نے بہت کوشش کی، میں اس کام سے باز ہی نہیں رکھ سکی خود کو، یہ چیزیں مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، میں اپنا کنٹرول خود پہ نہیں رکھ پاتی ہوں. لیکن آپ ایک بار کوشش کریں اپنے رب کے سامنے جھکنے کی، اپنے رب سے بات کرنے کی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرنے کی، تو آپ اگر وہ مٹھاس چکھ لی، اپنی عبادت میں اللہ کو پا لیا، آپ اس اصلی مٹھاس کی تلاش کریں، اپنی اس عبادت میں ایسا جوش لائیں، ایسا خضوع تلاش کریں، اتنا خود کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں اس قدر کہ آپ خود اپنے رب کو پالیں. جب نماز میں کھڑی ہوں، ایک دفعہ نہیں ملتا آپ کو قرب، 2 مرتبہ نہیں ملتا، بس یہ نیت کر کے کھڑی ہوں کہ میں نماز میں کھڑی ہو رہی ہوں، گویا کہ میرا رب میرے سامنے ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے کیسے ایک ایک رکن کو ادا کر رہی ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر نماز میں کاہلی ہے تو نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز کے ایک ایک رکن کو جانیں. یہ نہیں کہ وضو کیا، نماز پڑھی، 2 منٹ میں ختم. نماز کی ایک ایک رکن کو سیکھیں، اس کے فرائض کو سیکھیں، اس کے شرائط کو سیکھیں. تو آپ دیکھیں جب آپ کو نماز کے بارے میں ہر چیز معلوم ہوگی کہ جب ہمیں کھڑے ہونا ہے تو ہماری نگاہیں صرف ہمارے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، جب ہم رکوع میں جا رہے ہوں تو ہم کس طرح کھڑے ہوں، جب ہم سجدے میں جا رہے ہوں تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کس طرح ہوں. جب یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں گی تو آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ یہ نماز ہم اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہم اسے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہم اپنے رب کو پانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. جب قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں تو یقین جانیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی اتھل پتھل چل رہی ہے، آپ کسی بھی طرح کے ڈپریشن میں ہو، کسی بھی طرح کے سوچوں میں ہو، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہیں، یقین جانیں قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کے معنی کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، آپ کو آپ کے ہر سوال کے جواب ملیں گے انشاءاللہ. آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں آپ اپنا ڈسکشن اپنے رب حقیقی سے کر رہی ہیں، آپ کو سکون معلوم ہوگا، آپ کو ہر سوال کے جواب اس سے ملیں گے جس سے آپ کا قلب سکون میں ہوگا. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ دیکھا اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے بندے سے ایک ہی بات کہی کہ شیطان تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب میں، جوئے میں، گناہ میں، جھوٹ میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، بغض میں، حسد میں ڈالے رکھے، فساد پھیلانے والوں میں تمہیں دوست بنائے رکھے، تمہیں لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنے والا بنائے رکھے، تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، روزے سے، غرض کی ہر نیک عمل سے روکے رکھے. تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ تو کیا تم اپنے رب کو بھول کر اس شیطان کے دوست بن جاؤ گے؟ آپ اس آیت کو ضرور سوچیں، اس کے بارے میں اس کو سمجھیں کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. اگر آپ نے شیطان سے دوستیاں کر لی تو یہ دنیا بھی خراب اور آخرت میں بھی کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. اس دوستی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب سے دوستی کریں، اپنے سوالات کے جواب اپنے رب سے تلاش کریں، اپنی نماز میں تلاش کریں، اپنے قرآن میں تلاش کریں. دیکھیں آپ کا قلب سکون میں ہو جائے گا. اللہ ہم تمام کو شیطان کی فتنہ سے حفاظت میں رکھے. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عبادتوں کو میں قربت حاصل کرنے والی بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ.